بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میرا نام محمد عاصم اقبال ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال کے شعبہ عربی اور اسلامیات سے وابستہ ہوں۔ بیٹا آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو بیٹا آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مرکبات، اور ہم اپنے اس سبق کے ذریعے سے آج ایک تو مرکبات کا مفہوم سمجھیں گے، یعنی مرکبات کسے کہتے ہیں، عربی زبان میں مرکبات سے کیا مراد ہے، اور بالخصوص تجوید میں قرآن کریم کے سیکھنے میں مرکبات کے کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور پھر ان مرکبات کی صحیح ادائیگی کا طریقہ۔ یہ دو باتیں ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہوں گی۔ تو سب سے پہلے مرکبات کا مفہوم دیکھیں، آپ نے گزشتہ سبق میں مفردات کو بہت اچھے طریقے سے سیکھا اور سمجھا ہے کہ قرآن کریم میں اور تجوید کی اصطلاح میں مفردات سے مراد وہ حروف ہوا کرتے ہیں جنہیں الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہر زبان کے ابتدائی حروف انگلش میں الفابیٹکس ABCD، اور اردو میں حروف تہجی الف ب پ ت، اور ایسے ہی میتھس میں ریاضی میں کاؤنٹنگ ہے آپ کی 1 2 3 4 1 2 3 4۔ ایسے ہی بیٹا عربی زبان میں جو ابتدائی حروف ہیں جن کے ملانے سے باقاعدہ الفاظ بنتے ہیں انہیں حروف ہجاوی کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی انہیں مفردات بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے گزشتہ سبق میں مفردات کا مفہوم سیکھا اور مفردات کی ادائیگی کا طریقہ معلوم کیا۔ پھر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مفردات کی تعداد، عربی کے جو مفردات ہیں ان کی تعداد 29 ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سیکھا کہ ان 29 میں سے 3 حروف وہ ہیں جو نرم پڑھے جاتے ہیں، اور 3 حروف وہ ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور 7 حروف وہ ہیں جو پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور 15 حروف وہ ہیں جو ہم آواز ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ تو یہ مفردات کے سبق میں آپ یہ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمیں مرکبات کو سمجھنا ہے۔ تو دیکھیں، یہی مفردات جو الگ الگ لکھے جا رہے ہیں تو انہیں ہم مفردات کہتے ہیں۔ انہی مفردات کو اگر ملا کر لکھا جائے تو ملے جلے لکھے ہوئے حروف کو ہم مرکبات کہیں گے۔ الف یہ ایک مفرد حرف ہے، با یہ ایک مفرد حرف ہے، ایسے ہی تا، ثا، جیم، حا یہ مفردات ہیں۔ انہی مفردات کو اگر ہم ملا کر لکھیں گے، یعنی با کو الف کے ساتھ ملائیں اور با الف لکھیں، یا با کو جیم کے ساتھ ملا کے با جیم لکھیں، یا با کو کاف اور تا کے ساتھ ملائیں اور کہیں با کاف تا، تو اس صورت کا نام حروف کے اس طرح ملے ہوئے ہونے کی شکل کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو مرکبات کی تعریف آسان لفظوں میں یوں کی جا سکتی ہے کہ ملے جلے لکھے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ اسے پھر سن لیں، ملے جلے لکھے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو اب آپ اگر اپنے سبق میں دیکھیں تو آپ کو مرکبات کی بہت ساری صورتیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی نظر آئیں گی۔
مرکبات کی مثال آپ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسے الفاظ جو چند حروف کے ملنے سے بن جائیں تو وہ مرکب الفاظ کہلائیں گے۔ جیسے میں نے بتایا پہلے مثال میں کہ با کو الف ساتھ ملائیں تو با الف، لام کو الف کے ساتھ ملائیں تو لام الف، با کو تا کے ساتھ ملائیں تو با تا، پھر با اور تا کے ساتھ لام کو ملائیں تو با تا لام۔ یہ ساری مثالیں مرکبات کی ہیں۔ تو اب ہم مرکبات کا مفہوم سمجھنے کے بعد اپنے سبق کے دوسرے حصے مرکبات کی ادائیگی کے صحیح طریقہ کی طرف آتے ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے مفردات کی ادائیگی کا طریقہ آپ کو بتایا گیا کہ ہر مفرد حرف کو تجوید کے ساتھ اس کے مخرج سے، منہ کا وہ حصہ جہاں سے وہ حرف ادا ہوا کرتا ہے وہاں سے ادا کرنا اور نکالنا، یعنی نرم حرف کو نرم پڑھنا اور سیٹی کی آواز میں پڑھے جانے والے حروف کو سیٹی کی آواز سے پڑھنا، اور پر یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف کو موٹا ادا کرنا۔ تو جس طرح مفردات میں ان ساری باتوں کا خیال رکھا گیا ہے، ایسے ہی بیٹا جب آپ مرکبات حروف کو پڑھیں گے تو مرکبات حروف کی ادائیگی میں بھی ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مفردات میں تو ہم حروف کو صحیح طور پر ادا کریں، لیکن جب مرکبات میں آئیں تو پھر مرکبات کی ادائیگی میں جو صفات حروف کی مفردات میں بیان کی گئی تھیں انہیں مرکبات میں نظر انداز نہیں کرنا ہوگا، بلکہ مرکبات کی ادائیگی میں بھی ان ساری صفات کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ تو اب میں آپ کو مرکبات کی ادائیگی کا صحیح طریقہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور بیان کروں گا تاکہ آپ کو مرکب حروف کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ تو دیکھیے آپ کی کتاب میں یہ پہلے مفردات حروف کی جو ابتدائی اور چھوٹی شکلیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اس لیے کہ جب کوئی مفرد حرف مرکب بنتا ہے اور مفرد حروف مل جاتے ہیں تو بعض اوقات مفرد حرف کی جو اصلی شکل ہے وہ باقی نہیں رہتی مرکب میں جا کر مفرد حرف کی اصلی شکل باقی نہیں رہتی، بلکہ اس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو ہر حرف جو حروف تہجی ہیں، جو مفردات ہیں، ان کی ابتدائی شکلیں وہ آپ کی کتاب میں جو پہلے والا باکس بنا ہوا ہے ہر لائن میں، اس میں حروف کی ابتدائی اور چھوٹی شکلیں لکھی گئی ہیں تاکہ مرکبات میں حروف کو پہچاننا آسان ہو۔ تو سب سے پہلی سطر اور لائن میں دیکھیں، سب سے پہلا حرف تو لکھا گیا ہے الف، یہ تو مفرد ہے۔ اب اس الف کے ساتھ اگلے باکس میں لام کو ملایا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ لام جو ابتدا میں ہے تو یہ لام کی مکمل شکل نہیں ہے، بلکہ لام کی یوں کہہ لیں کہ چھوٹی شکل ہے۔ لام کی مختصر صورت کو الف کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ لام الف، ایسے ہی آگے چلیں تو یہ بھی لام ہی کی ایک صورت ہے، اس کے ساتھ بھی الف ملا ہوا ہے۔ یہاں لام کی بھی ایک نئی صورت اور الف کی بھی ایک نئی صورت، یہ بھی ایک عربی رسم الخط میں ایک انداز لام اور الف کے لکھنے کا یہ بھی ہے۔ تو اسے بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ لام الف، اس کے بعد با کو الف کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو یہاں بھی دیکھیں کہ مکمل با نہیں لکھا جا رہا، بلکہ با کی ابتدائی اور مختصر صورت کو الف کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ یہ مرکبات کے لکھنے کا طریقہ اور انداز ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں پہچان ہو جائے کہ اس مرکب میں کون کون سے مفرد حروف ہیں۔
جیسے با ہے چھوٹی شکل میں اور با کے بعد الف، ایسے ہی پہلی لائن کا آخری حرف دیکھیں، یہ بھی لام الف، یہاں بھی لام کی ایک مختلف صورت پہلی صورتوں سے الگ شکل آئی۔ نیچے چلیں تو با کی اور تا اور ثا، ان کی مختصر صورتیں لکھی گئی ہیں۔ ابتدا میں تو مفرد حروف ہیں با تا ثا، لیکن اس کے بعد اب با کو الف کے ساتھ ملایا گیا تو با الف، پھر با کو میم کے ساتھ ملایا گیا تو کیسے پڑھیں گے؟ با میم، پھر با کو جیم کے ساتھ ملایا گیا، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با جیم۔ نیچے والی لائن میں با کو یا کے ساتھ ملایا تو با یا، پھر 3 حروف جمع ہوئے، نون با لام، پھر تا کو الف کے ساتھ ملایا تو تا الف، پھر یا تا لام، آگے دیکھیے با کاف تا، اس کے بعد یہ تا کی ایک صورت لکھی گئی ہے جو پہلے مفردات میں پڑے ہوئے تا سے مختلف ہے۔ یہ گول صورت میں تا لکھا گیا ہے کہ کبھی آپ کو تا قرآن کریم کے الفاظ میں کبھی تا یوں گول صورت میں بھی لکھی ہوئی دکھائی دی جائے گی، تو یہ بھی تا ہے۔ اب نیچے دیکھیں تیسری لائن میں تا کو تا کے ساتھ ملایا گیا تو اسے اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ تا تا، اس کے بعد دیکھیے با تا، اب آگے چلیے ثا الف، اس کے بعد ثا کو یا کے ساتھ ملایا گیا ثا یا۔ اب دیکھیں یہاں مرکب حروف کی ادائیگی میں جو صفات حروف کی جو کوالٹی مفرد میں بتائی گئی تھی کہ اسے نرم پڑھا جاتا ہے، تو مرکب میں بھی آپ اس کا خیال رکھیں گے، جیسے سا سا یا۔ اب سا چونکہ نرم پڑھا جانے والا حرف ہے تو جب مرکب میں ہم اس کو ادا کریں گے پڑھیں گے تو نرمی سے ہی پڑھا جائے گا، سا یا۔ اس کے بعد یا سا لام، پھر با سا نون۔ تو یہ طریقہ ہے بیٹا مرکبات حروف کے پڑھے جانے کا۔ بنیادی بات مرکبات کی ادائیگی میں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو حروف مفردات میں جن صفات کے ساتھ ادا کیے گئے ہیں، جس طریقے سے جب آپ مرکبات الفاظ اور مرکبات کی ادائیگی کریں تو مفردات حروف میں ملحوظ رکھے جانے والی ان ساری باتوں کو، مفردات حروف میں جن باتوں کا خیال رکھا گیا ان ساری باتوں کو آپ مرکبات میں بھی ان کا خیال رکھیں گے تاکہ مرکبات کی ادائیگی بھی صحیح ہو، اور وہ اسی صورت ہی میں ممکن ہوگی جب کہ آپ مرکبات میں مفردات والی صفات کا خیال رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو مرکبات حروف کی ادائیگی کا طریقہ معلوم ہو چکا ہوگا۔ اب آپ جب اس کی خوب مشق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مرکبات کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کی ادائیگی مزید بہتر ہو جائے گی۔ اب بیٹا آپ اپنا کچھ تحریری اور کچھ زبانی کرنے کا کام ہے اسے نوٹ کر لیں کہ آپ کو ایک تو مرکبات کا مفہوم، مرکبات کی تعریف، اور پھر اسی طرح اپنی کتاب سے آپ مرکبات کی کچھ 5 مثالیں نکال کر اسے اپنی کاپی پر لکھیں، خوش خط لکھیں عربی یہی مرکبات، اور یہ ایک لفظ آپ کو دیا جا رہا ہے اعطینا، اعطینا کا، یہ ایک مرکب لفظ ہے۔ اب اس مرکب لفظ میں جتنے مفردات سے یہ مل کر بنا ہے آپ اپنی کاپی پہ ان مفردات کو الگ الگ کر کے لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ اس مرکب میں کون کون سے مفردات شامل ہیں اور کن مفردات سے مل کر یہ مرکب بنا ہے۔
ایسے ہی اب زبانی کرنے کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی اسی کتاب جو آپ کی چھٹی جماعت میں عربی کی نصاب کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 27، 28 اور 29 میں جو مرکبات الفاظ لکھے گئے ہیں، آپ ان کی خوب اچھے طریقے سے مشق کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہمارے علم میں اور عمل میں ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔